محبوبوں کا ذکر چھل جاتا ہے تو رات کی طوالت کم پڑ جاتی ہے. ہم بہت دور تک نہ جاتے ہوئے اب اپنی آخری منزل کی طرف آتے ہیں. اس مدرسے کی جو بات ہوئی ہے میں ایک بات سناؤں. دارالعلوم امام احمد رضا میں بہت بار حاضر ہوا, لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کہ وہ حضرت نے اس لائق نہیں سمجھا کہ سارے پردے اٹھائیں کہ دارالعلوم کیا ہے. لیکن ایک بار جب میرے مرشد اجازت حضور رفیق ملت مدثر نورانی کی معیت میں دارالعلوم امام احمد رضا میں حاضر ہوا تو بڑی سرکاروں کی بات تھی. اس نسبت سے انہیں جب مدرسے کا معائنہ کرایا گیا, رات کا وقت تھا, خدمت گزاری میں یہ فقیر بھی حاضر تھا, واقعی آنکھیں چڑیا نہیں گئی, حواس باختہ ہو گیا کہ آج بھی دارالعلوم امام احمد رضا میں جو انتظام مدرسے کے چلانے کے لیے کیا گیا ہے آپ سن کے حیرت کریں گے, حیرت کریں گے, حیرت کریں گے, حیرت کریں گے. آپ اپنے گھر کا وہ انتظام نہیں کر سکتے جو حضور مفتی صاحب قبلہ نے دارالعلوم امام احمد رضا کے لیے کیا. انہوں نے کچھ کہا نہیں مجھ سے کرنے کے لیے, لیکن میں اپنے دل کی کیفیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ لے کے گئے اور اندر 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 پتہ نہیں کہاں کہاں سے کن گلیوں سے اندر لے کے گئے, اور ان اندر گلیوں سے لے کے گئے اور جب اندر جا کے میں نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, اس لیے کہ وہاں یہ ہزاروں طلبہ کے تینوں وقت کے کھانے کا انتظام, اور وہ بھی کہاں, جنگل میں, بیابان میں, جہاں 10-10 کلومیٹر دور سے پہلے کوئی چائے پانی کی دکان بھی نہیں ملی. لیکن وہاں جب ہم اندر گئے تو وہاں جب باورچی خانہ دیکھا تو حواس باختہ کہ باقاعدہ روٹیاں پکانے کی آٹومیٹک مشینیں وہاں موجود ہیں, آٹا گوندنے کی آٹومیٹک مشینیں وہاں موجود ہیں. اور یہ تو یہ اتنے بچے ہیں تو پاؤ بھی تو خوب لگے گا, ویسے بھی کوکنی لوگ ہیں, بغیر پاؤ کے چلتے ہی نہیں ایسا. تو پاؤ کے لیے ادھر ادھر پاؤ لانے کی ضرورت نہیں, باقاعدہ بیکری اور بھٹی کا انتظام دارالعلوم کے اندر ہے. اب یہ تو ہوا پکانے کھانے کھلانے کا انتظام, لیکن اس کے لیے مال مٹیریل بھی تو چاہیے. را مٹیریل کہاں سے آئے؟ اندر لے کے گئے تو یہ جتنا بڑا ہال ہے اس سے بڑا ہال یہ تو صرف تیل کے ڈبوں اور گھی کے ڈبوں سے بھرا تھا. اس سے بڑے بڑے ہال, وہاں آٹے گیہوں اور چاول کی بوریوں سے لگا پڑا تھا, جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا ہول سیلر ہے اس کا گودام ہے. اب پھر ہم نے پوچھا کہ حضرت آٹے تو بہت کرتے ہو گے, کہا ہاں چکی بھی ہمارے مدرسے کی خود کی. اور جب بڑے بڑے وہ ایک فریزر ہم نے دیکھے, اتنے بڑے بڑے فریزر, اتنی بڑی تعداد میں کہ 100 بکرے آنے کو ذبح کر کے اسی میں رکھ دیا. اور ایک کھول کے دیکھا تو وہ فریزر بہت بڑا, یہ اتنا بڑا جو ہمارا یہ الماری ہے اتنی بڑی, اتنے بڑے فریزر, سب میں مچھلیاں ہی مچھلیاں بھری تھی. اس سے زیادہ حیرت کی بات اس پر ہوئی کہ جب ہم اور آگے گئے, اندر ایک کمرے میں لے کے گئے, کہا کہ حضور اس کو دیکھیے. جب جا کے دیکھے تو حیران رہ گئے کہ یا اللہ یہ کون سا اسٹور روم ہے. ایسا لگتا تھا کہ کسی پلمبر کی دکان ہے. پائپ لائن میں جتنی چیزیں لگ سکتی ہیں, پانی کی پائپ لائن کے لیے جتنی چیزیں لگ سکتی ہیں, اتنی وافر مقدار میں وہاں موجود تھی کہ حیرت میں. اور پھر اس میں چھوٹی سے لے کر بڑے تک چابی, تالا, اسکرو ڈرائیور اور جو سامان ضروریات زندگی کے ہیں سب موجود. اور کہا کہ اگر کبھی حضرت نے فرمایا کہ میں نے پوچھا تو اتنا سب کہ اگر رات میں 2 بجے 3 بجے پانی نہ ملے, کہیں کوئی چوکر ہو جائے, لیک ہو جائے, کوئی پائپ ٹوٹ جائے تو اتنی رات میں کہاں سے جائیں گے لانے لے جانے کے لیے. سب انتظام پہلے سے. عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جو ضرورت سے پہلے ضروریات کا انتظام کرتے. بندہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کا وہ انتظام اتنا نہیں کر پاتے جتنا حضور
مفتی ابراہیم مقبولی صاحب دارالعلوم کو چلانے کے لیے کر رہے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ کہاں سے آتا ہے سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ آج چھوٹے چھوٹے مکتب کے لیے جو چندوں کی دے چندہ لے چندہ مانگ چندہ، لیکن الحمدللہ دارالعلوم امام احمد رضا کے لیے ویسی کوئی سبیل بھی نظر نہیں آتی۔ حقیقت ہے یقیناً حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اب پیران سادات ماہرہ مطہرہ نے بغداد معلیٰ سے زیر زمین فیضان کی ایسی نہریں جاری کر دی ہے کہ کوشش ان کی ہوتی ہے کامیابی اللہ تعالیٰ ان جیسے بزرگوں کے در کو سلامت رکھے، ان کی زندگی سلامت رہے، ان کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میں اپنی گفتگو اس وقت ختم کر کے گزارش کروں گا اپنے برادر عزیز، برادر خواجہ تاش، قادری فقیر، چشتی گداگر، نقشبندی سہروردی فیضان کے طلبگار، بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے مسلک محبت، مسلک اعلیٰ حضرت کے اس پہرے دار سے آج وقت بہت ہو گیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال سرکار بغداد نے جو عنایت کی حضور قائد اہل سنت، قائد ملت کے ذریعے اپنی خلافت کا جو کچھ بھی وہ معاملہ ہوا، وہ ہم سب کے سامنے پیش فرمائے، تاکہ ہم بھی اس کے امین اور گواہ ہو جائیں کہ قائد ملت کی نگاہ بصیرت و بصارت بخوب جانتی ہے کہ کسے عطا کرنا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ وہ جانشین تاج الشریعات، کیوں نہ ہو کہ وہ مفتی اعظم ہند کی یادگار ہے، کیوں نہ وہ ہو کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خاندان کے دودمان ہے۔ اللہ تعالی امام احمد رضا کے چمن کے ہر پھول کو شاد اور آباد رکھے۔ مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ گیا، بچپن میں نے سنا تھا، خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے بڑے بھائی حضور ریحان ملت سے بھیونڈی میں ہمیں لوگوں کے گزارش پر تشریف لائے وہ 2 بار۔ تو پہلی بار جب آئے تھے تو رات کی تقریر میں انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، گلستان رضا کا پھول ریحان کہتے ہیں۔ وہ شعر دیکھیے، یہ اعلیٰ حضرت کے گھر کی بات ہی نرالی ہے۔ گلستان رضا کا پھول ہوں ریحان کہتے ہیں، میرا آغاز جنت ہے، میرا انجام جنت ہے۔ گلستان رضا کا پھول ہوں ریحان کہتے ہیں، میرا آغاز جنت ہے، میرا انجام جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور قائد ملت، قائد اہل سنت، یادگار تاج شریعت حضرت علامہ مولانا اسجد رضا صاحب قبلہ قادری، برکاتی، رضوی، مصطفوی، مدظلہ الدولانی کا سایہ ہم تب قربائے اہل سنت پر تعدیز قائم و دائم رکھے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضور